السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد مسلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سأل وهو غنی عن المسألة يحشر یوم القیامة وهي خموش فی وجهہ۔ معزز مکرم سامعین، آج آپ کے سامنے جس مسئلے کے تعلق سے بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بھکاری بن کر نہ رہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے رہیے اور اس کو پیشہ نہ بنا لیجیے، کام دھام نہ کرتے ہوئے بلکہ لوگوں کے ٹکڑوں پر جینے کی عادت مت ڈالیے، بلکہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کمائی کیجیے اور اپنے بل بوتے کھڑا ہونے کی کوشش کیجیے، لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ لوگوں سے مانگنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیے اور اس سے دور رہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، کہ آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی 1484 نمبر کی کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اسی طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا: من سأل وهو غنی عن المسألة يحشر یوم القیامة وهي خموش فی وجهہ، کہ جس نے سوال کیا اور وہ سوال سے غنی تھا، یعنی بھیک مانگا لیکن بھیک مانگنا اس کا حق نہیں تھا، اس کے پاس مال و دولت ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، کمانے کے لائق تھا کمایا نہیں، کام کرنے کے لائق تھا کام کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش نہیں کیا، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی عادت ڈال لیا، تو اسے قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔ یہ روایت صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصدقات کی 800 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا: من سأل وهو ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمته من الذهب، یعنی جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کر جائے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آدمی کو کتنا مال کفایت کر جائے گا؟ آپ نے فرمایا 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا، یعنی انسان کے پاس اتنے مال ہونے چاہیے جس میں اس کا گھر چل سکے، اس کی بیوی بچوں کی پرورش ہو سکے، اور وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لائق نہ رہے، لیکن پھر بھی وہ دستے سوال دراز کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتا ہے، تو اس کے چہرے پر قیامت کے دن چھلا ہوا نشان ہوگا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی کتاب الزکوٰۃ کی 1502 نمبر کی ہے۔ اسی طریقے سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا: انما المسائل قدوء يقدأ بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك الا ان يسأل ذا سلطان او في امر لا يجد منه بدا۔ یقیناً سوال خراشیں چہرے پر نشانات ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، پس جو چاہے اسے اپنے چہرے پر باقی رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، اللہ یہ کہ انسان حاکم سے سوال کرے، کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس میں سوال کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو،
یہ بھی صحیح ترغیب و ترغیب کے کتاب الصدقات کی 792 نمبر کی روایت ہے۔ یعنی آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، لیکن وہ بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، کمائی نہیں کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان چاہتا ہے، آدمی جب بھیک مانگنے لگتا ہے، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، تو اسے لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کمائی سے جی چراتا ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے سماج میں کوئی غریب انسان ہے تو لہذا اس کے سامنے اس کو وہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو سماج اور معاشرے کے لوگ اسے کوئی دکان کھلا کر دے دے، سماج اور معاشرے کے لوگ اس کے ذریعے معاش کا انتظام کر دیں، تاکہ وہ ایسا ہو کہ اگلے سال زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے۔ اسے ایسا ہمیں خوددار انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم صاحب المسألۃ ما له فیہا لم یسأل، کہ اگر سوال کرنے کے علم ہو جائے، سوال کرنے والے کو علم ہو جائے، بھیک مانگنے والوں کو علم ہو جائے، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو یہ علم ہو جائے کہ اس میں اس کے لیے کیا ذلت و رسوائی اور گناہ ہے، تو وہ کبھی سوال نہ کرے، لوگوں سے مانگتا ہوا نہ پھرتا رہے۔ یہ صحیح ترغیب کتاب الصدقات 797 نمبر کی روایت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا چاہیے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کی کمائی سے کھلانا چاہیے، ان کی پرورش اور پرداخت حلال مال کے ذریعے سے کرنی چاہیے، نہیں تو یہی مال اور یہی بچے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سزا تو دے گا ہی۔ لہذا ہمیں اور آپ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سماج میں اگر ایسے کچھ افراد موجود ہیں تو ان کے ذریعے معاش کا انتظام کرا دیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے سماج کو اس وبا اور بیماری سے نجات دے دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔